الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتنی عندہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت یعنی مزاج پرسی نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کو جاتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی قال ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین قال اما علمت انه استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا پس تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ اما علمت انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی۔ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نے نہیں جانا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے
نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں اپنی امت کو بتلائی ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے لیے کسی مریض کے مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالی کو وہاں پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور مولا کریم اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما غرفة الجنة قال جناها رواه مسلم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، یعنی جب وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا غرفۃ الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تازہ پھل چننا۔ تو معلوم یہ ہوئی بات کہ کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے ہم اللہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی وہ اجر عطا فرماتا ہے جس کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وإن عاده عشیہ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے، یعنی کوئی مسلمان بیمار ہے، مرد ہو کہ عورت، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کی طبیعت حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ اور اسی طرح اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، جیسا کہ ایک بڑی معروف حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے وہ 5 طرح سے ہیں۔ نمبر 1 رد السلام، جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دینا، وعیادت المریض، جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کا حال چال معلوم کرنا، واتباع الجنائز، اور جب وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، واجابت الدعوہ، اور جب وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس،
اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے جو حقوق ایک دوسرے پر ہوتے ہیں ان حقوق کا ذکر کیا۔ بعض روایتوں میں اتنے الفاظ زیادہ بھی ہیں، وَإِبْرَالِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، کہ قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینا، یعنی اگر وہ قسم دے کر کوئی بات کہہ رہا ہو یا قسم اللہ کی کھا کر وہ آپ سے کچھ تعاون مانگ رہا ہو تو اس کا تعاون کیا جائے۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ تمام باتیں بخاری و مسلم کی احادیث میں موجود ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ادا کرے اور ان کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ جو حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شروع میں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کہے گا، اے میرے بندے میں بیمار تھا لیکن تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا، یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اے مولا بھلا میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائے گا کہ میرے بیمار ہونے کا کیا معنی ہے۔ اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا؟ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی کرے تو کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جانے کا باعث ہے اس کا یہ عمل۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں دیا۔ بندہ پھر وہی کہے گا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، بھلا میں تجھ کو کیسے کھلاتا پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میرا فلاں بندہ بھوکا ہوا تھا، فلاں بندہ پیاسا ہوا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا، پانی پلایا ہوتا تو اس کا ثواب تجھے اس طرح ملتا کہ گویا تو نے اللہ تعالی کو کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ حالانکہ اللہ تعالی کو بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے، معنی یہ کہ تو نے اللہ تعالی کے لیے یہ کام کیے، ورنہ اللہ تعالی وہ تو سب کو کھلانے والا پلانے والا ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کھلاتا ہے، اللہ کے لیے پلاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ باہم یہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے حقوق کا خیال کریں، اور ہم جو کچھ بھی اس سلسلے میں کریں گے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔